السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ حضرت سامعین ناظرین، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر طرح کے ہر معاملات کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ جیسا کہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری اس طرح سے رہنمائی فرمائی کہ ہمیں کھانے پینے کے آداب سکھائے کہ ہمیں کھانا کیسے کھانا چاہیے، اور اگر پانی پینا ہو، چائے پینی ہو، دودھ پینا ہو تو کس طرح سے ہمیں وہ پانی اور دودھ وغیرہ پینا چاہیے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی چیز پیتے ہو، پینے والی کسی چیز کے اندر سب سے پہلے یہ فرمایا کہ اس میں کبھی بھی آپ پھونک نہ مارے، خواہ وہ چیز گرم کیوں نہ ہو یا کسی طرح سے بھی کوئی پینے والی چیز ہے تو اس میں پھونک مارنے سے منع فرمایا۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، اگر ہم پانی پیتے ہیں تو پانی کے اندر اگر کوئی تنکا وغیرہ آ جاتا ہے تو ہم اس کو پھونک مار کے پیچھے کر لیتے ہیں، تو ہم کیا کریں اگر پھونک نہیں مار سکتے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنے پانی کو آپ اڈیل دو، نیچے گرا دو۔ اگر اسی طرح سے پھر کوئی چیز ہے پھر آپ گراتے ہو، حتیٰ کہ اگر سارا کا سارا برتن بھی خالی ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی قباحت والی بات نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پھونک مار کر پانی پینے سے یا کسی دوسری چیز کو پینے سے منع فرمایا۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم 3 سانس کے اندر برتن میں جب پانی پیتے ہو تو 3 سانس سے پیے۔ صحابی فرماتے ہیں یا رسول اللہ، میں 1 سانس سے پانی پیتا ہوں تو میرا پیٹ نہیں بھرتا، میری پیاس نہیں بجھتی، میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ رک رک کر، یعنی اپنے منہ کو ہٹا لیا کرے برتن سے، پھر پانی پیئیں، پھر برتن سے ہٹا لیا کرے، پھر پانی پیئیں۔ اس طرح سے 3 سٹیپ کے اندر آپ پانی جو ہے وہ پیا کریں۔ اور اسی طرح سے اسی حدیث سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی چائے پیتا ہے یا کوئی دودھ پیتا ہے تو وہ گرم ہے تو اس کا بھی یہی طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں اکثر یہی ہوتا ہے، ہم بچوں کو فیڈر میں دودھ ڈال کے دیتے ہیں یا برتن میں ہم چائے ڈال کر دیتے ہیں تو وہ گرم ہوتا ہے تو ہم پھونک مار مار کر اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یا اسی طرح سے کوئی گرم چیز ہم کھانا شروع کرتے ہیں یا ہمارے سامنے ہوتی ہے ہم اس کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرتے ہیں، تو جب کہ پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اور بالخصوص دودھ کے اندر، اور ویسے بھی جب انسان پھونک مارتا ہے اس کے جراثیم جو ہے وہ کھانے والی چیز میں چلے جاتے ہیں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی برتن میں پینے والی چیز میں پھونک مار کر اس کو پینے سے منع فرمایا کہ اگر گرم ہے آپ رکھ دو، اس کو ٹھنڈا کر لو۔ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ اس میں چیز کا اضافہ کر لو یا اس چیز کو تھوڑا کم کر لو۔ برتن میں اس کا انتظار تو کیا جا سکتا ہے رکھ کر، لیکن اس کو پھونک مار کر ٹھنڈا کرنے سے منع فرمایا۔ ایک تو یہ چیز کہ اس میں پھونک نہیں مارنی چاہیے، اور دوسرا جب ہم کوئی چیز پیتے ہیں، کوئی پینے والی چیز ہے، دودھ ہے، چائے ہے، پانی ہے یا کوئی چیز ہے، اس کو ہم 3 سانس کے اندر پئیں، 1 سانس میں نہیں پینا چاہیے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پینے کے آداب سکھائے ہمیں کہ برتن کو دیکھ کر پئیں، کہیں برتن کے اندر کوئی چیز ایسی تو نہیں جو نقصان دینے والی ہو۔ دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، بسم اللہ پڑھ کر پینا چاہیے، بیٹھ کر پینا چاہیے، اور اسی طرح سے 3 سانسوں کے اندر اس پانی کو یا جو چیز پی رہے ہیں اس کو پینا چاہیے۔ اور اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ دعا سکھائی ہے کہ جب ہم پانی وغیرہ پیتے ہیں تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کا نام لے کر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر ہم وہ پانی پی سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جب ہم دودھ پیتے ہیں، دودھ پینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے ہمیں دعا سکھائی ہے، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یہ دعا ہے دودھ پینے کی، ہم سب پیتے ہیں، اپنے بچوں کو بھی دیتے ہیں، بچوں کو بھی پلاتے ہیں، تو اس لیے ہمیں یہ چیز سوچنی چاہیے نہ ہی ہم اس کے اندر کسی قسم کا کوئی پھونک مارے، نہ ہی اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے پھونک مارے، اور اس دعا کے بغیر ہم دودھ نہ پئیں۔ دعا دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم بارک لنا فیہ وزدنا منہ۔ یہ دعا ہے دودھ پینے کی۔ تو اس طرح سے یہ پینے کے آداب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے کہ ہم کبھی بھی کسی برتن میں نہ پھونک مارے اور نہ ہی اس کو 1 سانس میں پئیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔